میرے بھائیوں، دراصل انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی بامرادی نیک اعمال ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی اچھائی اور سب سے پاکباز اور سب سے کامیاب انسان وہی انسان کہلائے گا جو جنتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ناکام، سب سے زیادہ بے مراد، سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ ناکام اور سب سے زیادہ بیوقوف وہ انسان کہلائے گا جو جہنمی ہے۔ جی، ہم دنیا میں اپنی کامیابی کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ثروت مل جائے، جائیداد مل جائے، یہ ہم کامیابی کا تصور کرتے ہیں۔ نوکر چاکر ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، گاڑی ہو، کار ہو، موٹر گاڑی ہو، 4 بیگھہ 5 بیگھہ زمین ہو، ہے نا، یہ ہم کامیابی تصور کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ناکام اس کو تصور کرتے ہیں جو بے روزگار ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، غریب مسکین ہے، وہی نمک، وہی دال بھات، وہی چاول، وہی سبزی، وہی بیگن، وہی، ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ گھٹیا انسان ہے، یہ انسان جو ہے ناکام ہے۔ تو ہمارا معیار یہ ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور ناکام انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ کامیابی کا علامت نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس بات پر آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کے اندر 185 کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم نے نیک عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا، بہتر عمل کیا ہے تو ذہ نصیب، مبارک ہو آپ کو جنت کی نعمتیں، وہ حورین، وہ کھانے کی لذت بھری چیزیں، مبارک ہو آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے غلط عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناخوش کرنے والا عمل کیا ہے، تو تیار ہو جائیے جہنم میں جانے کے لیے۔ وہ گندے چیزیں کھانے کے لیے تیار ہو جائیے، وہ گندی چیزوں سے مستفید ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو انسان جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، then he will be successful person، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ پتہ چلا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں وضاحت کر دی گئی، ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ کامیاب انسان وہی ہے جو جنت میں جانے والا ہے، جنت میں لے جانے والے عمل کرتا ہے، اور ناکام انسان وہ ہے، بیکار انسان وہ ہے، بیوقوف انسان وہ ہے جو جہنم میں چلا جائے۔ اب آپ کو لسٹ میں شامل کرنا ہے کہ آپ کو بیوقوف لوگوں کے اس میں لسٹ میں شامل ہونا ہے یا اچھے لوگوں کے، عقل مند لوگوں کے اس لسٹ میں شامل ہونا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم عقل مند بنیں گے، کامیاب انسان بنیں گے، یا ناکام بنیں گے، یا جہنمی بنیں گے، یا بیوقوف انسان بنیں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں عقل مند بنوں گا، سمجھدار بنوں گا، تو سمجھدار بننے کے لیے نیک عمل کیجیے، جنت میں لے جانے والے عمل کیجیے، اور اگر جانا ہی ہے جہنم میں، منمانی زندگی گزاریے۔ دن رات آپ سنیے، تقریر سنیے، مواعظ، اچھی باتیں سنیے، نماز پڑھنے کے لیے آئیے، جمعہ سنیے اور چلے جائیے، یہ آپ کا چوائس ہے۔ ہمارا کام بس وہی بتا دینا ہے، آئینہ دکھا دینا ہے۔ اب جس کو دیکھنا ہے، جس کے سر پہ پھوڑا ہے، جس کے ماتھے پہ پھوڑا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے آئینے میں اور آئینہ ہی کو پھوڑ رہا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان ہے کوئی؟ جس آدمی کے چہرے پر پھوڑی پھنسیاں نکل گئی ہے، اسے چاہیے کہ دوا کھائے، دوا استعمال کرے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ ہی کو پھوڑتا ہے، تو پھوڑو۔ اسی لیے جنت میں جانا ہے، کامیاب انسان بنا تو جنت والا عمل کیجئے، اور جہنم میں جانا ہے تو برا عمل کیجئے، یہ آپ کا چوائس ہے۔
کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے جنت سے محروم کر دینے والے 15 اعمال۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ جنت میں لے جانے والے 20 اعمال، وہ ہم نے بتایا تھا۔ آج بات کریں گے کہ ایسے اعمال 15 اعمال جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں، وہ کیا کیا عمل ہے۔ دیکھیے اصل بات کیا ہے کہ نیکی کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس بات کا یاد رکھیے کہ نیکی کر لینا، زیادہ سے زیادہ نیکی کما لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں، بہت زیادہ نیک عمل کرتے ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ نیک عمل کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی عمل کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے محروم کر دیں گے۔ ایسے اعمال بھی کرتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گے بلکہ ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ گویا کہ ہم نمازی ہونے کے باوجود، زکات دینے والے ہونے کے باوجود، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا عمل، نیکی کر کے احسان جتلانا۔ نیکی کر کے احسان جتلانا۔ ہم نے غریب مسکین کو دیکھا، ہم نے 10 روپیہ دے دیا، 100 روپیہ دے دیا، 500 روپیہ دے دیا۔ اب کل دن جو ہے اس آدمی سے مخالفت ہو گئی، اس آدمی سے اختلاف ہو گیا، تم تو ننگے تھے، تم تو فقیر تھے، تم تو فلاں تھے، تم کو میں نے دیا ہے۔ دیکھا یہ معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پنپ رہی ہے، یہ برائی شامل حال ہے کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنے یتیم مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب کل وہی دن جب آتا ہے جب ہمیں اس سے اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تم کو دیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ آپ کا جو آپ نے نیک عمل کیا ہے، یہ عمل آپ کو برباد کر دے گا، اور یہی عمل، یہی احسان جتلانا آپ کو جہنم میں لے کے چلے آئے گا، آپ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نماز کتنا پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ احسان جتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصحیح تو صحیح ہے، حدیث نمبر 670، اور سنن نسائی حدیث نمبر 5675 کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی یہاں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جو منان ہے، جو احسان جتلانے والا ہے، ولا عاق، اور ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ولا مدمن خمر، اور ہمیشہ سے شراب پینے والا۔ دیکھا آپ نے، احسان جتلانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور ہمیشہ سے شراب پینے والا، یہ لوگ جنت سے محروم ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، والدین کی نافرمانی کرنا، جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہی ہیں، لیکن اسے ڈانٹتے ہیں، چلاتے ہیں۔ چند روپیہ کما لیے، بدیش میں چلے گئے، قطر چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، 2 روپیہ ہم نے کما لیا، باپ کو دے دیا، ماں کو دے دیا، سمجھ لیے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اسے ٹائم پر کھانا نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ تانا مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ یہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مسلم احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 کی روایت ہے، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهل الخبث۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دیا ہے۔ پہلی چیز
ہمیشہ سے شراب پینے والا، دوسرا والعاق ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والدیوس الذی یقر فی اہل الخبث ایسا دیوس آدمی جس کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، اس کی بیٹی مارکیٹوں میں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، پتلی باریک اور پتلے سے لباس پہن کر کے مردوں کو دیدار کرتی ہے، وہ برائیاں کر رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی برائی کر رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی بازاروں میں جا رہی ہے، غلط لڑکوں سے اس کا سمبند ہے، شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کا تعلق کسی غیر سے ہے، میری بیوی فلاں جگہ جا رہی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، چہرہ کو کھلے عام رکھتی ہے، اپنے سروں کو کھلے عام رکھتی ہے اور غیروں سے سمبند رکھتی ہے، اسے معلوم ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے خیر نہیں لیتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں سمجھاتا ہے، اپنے بیٹی کو نہیں سمجھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے، ایسے لوگ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تیسرا عمل چگلی کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی بات اس کے پاس کرنا، اس کی بات اس کے پاس کرنا، تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بدگمانی پھیل جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، آپس میں انبن ہو جائے۔ ایسے لوگ چگل خور لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ سماج کے اندر دیکھیے آپ، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسی نماز پڑھ لیتے ہیں، افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، نماز پڑھ لینے کے بعد کونے میں بیٹھ گئے، سائڈ میں بیٹھ گئے، فلاں جگہ بیٹھ گئے، دکان میں چلے گئے، چائے چسکی مار رہے ہیں، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے۔ ہم متقی ہیں بھائی، ہم متقی ہیں، پرہیزگار آدمی، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یتیموں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن غیبت جو کرتے ہیں آپ، چگلی جو کر رہے ہیں، یہ کہاں جائے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ میرے بھائیوں، ہم نیک عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ جو لوگ چگلی کرتے ہیں، جو لوگ چگلی کرتے ہیں، جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، اس کی بات اس کی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 105 کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھا آپ نے، جنت جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، چگلی کرنے سے اپنے آپ کو پرہیز کیجیے۔